تو اس دوران میری بدنصیبی یہ تھی کہ 1 سال میں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ کے دوران جو ہے وہ میں سائیکولوجیکلی ٹراما میں چلی گئی 5-6 سال، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میری زندگی کے ساتھ. اور اس وقت میرا ایک بیٹا بھی تھا، حسن جو تھا. میرے ہسبینڈ کا فرینڈ ہوتا تھا حسن درس، جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا، تو وہ اس نے اپنے دوست کا انعام رکھا تھا میرے بیٹے پہ، حسن. تو مجھے میرا نام فوزیہ سومرو ہے، اور میں شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر کے طور پہ اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہوں میڈیا ڈپارٹمنٹ میں سنس 2020. میں نے جو ایم ایس ہے وہ کراچی کی زیبس یونیورسٹی سے کیا ہے میڈیا سائنسز میں، اور جو میری بیسک ایجوکیشن ہے وہ مورو کی ہے. جیسے ہی میں ایک سوشل گھرانے میں پیدا ہوئی، میرے ماموں جو ہیں وہ مورو کے مشہور جو ہے وہ شہید ہیں، شہید عبدالرزاق سومرو، ان کے گھر سے تعلق رکھتی ہوں. تو اس وجہ سے ہمارا گھر جو ہے وہ بڑا سوشل تھا، اور میری امی کا بڑا کردار رہا ہے ہماری گرلز کی ایجوکیشن میں، جنہوں نے ایفرٹس لے کے ہم سب بہنوں کو پڑھایا. اور آج الحمدللہ میں اس مقام پہ ہوں کہ میں فخر سے اپنی زندگی گزار سکتی ہوں. میری بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ مورو سے ہے، میں نے میٹرک مورو میں کیا. تو میرا جو ہے میں بڑی اچھی ہونہار بچی تھی پڑھائی میں، اور جو ہے میرا A1 گریڈ آیا. تو میری بڑی سسٹر نے کہا کہ میری یہ بہن جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہونے کی وجہ سے میڈیکل میں جائے گی. تو میرے ڈریمز یہ تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور اپنی جو مورو کے لوگ ہیں ان کی خدمات کروں گی. مگر انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکا، کیونکہ میرا جو انٹرمیڈیٹ میں ہے وہ گریڈ تھوڑا کم ہو گیا شفٹنگ کی وجہ سے. تو مجھے بہت دکھ ہوا اس وجہ سے. اس ٹائم پہ میں بڑی ڈسہارڈ ہو گئی تھی اور مایوس بھی ہو گئی تھی. مگر کہتے ہیں نا زندگی کہیں رکتی نہیں ہے، زندگی چلنے کا نام ہے. تو پھر جو ہے مجھے موٹیویشن ملی بڑی سسٹر سے، اور پھر ہم نے ایک اسکول کھولا مورو میں، شاہین پبلک اسکول کے نام سے، جہاں پہ میں نے 5-6 سال جو ہے نا ایز اے پرنسپل کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دی. وہاں پہ میں بچوں کی اچھے طریقے سے لک آفٹر کرتی تھی. جو بچے غریب ہوتے تھے ان کو ہم یونیفارم مہیا کرتے تھے، ان کی فیس جو ہے وہ معاف کروا دیتے تھے، اور بھی جو مالی مدد ہوتی تھی وہ کرتے تھے. اس کے بعد میں سندھ یونیورسٹی میں گئی ماس کمیونیکیشن میں. سب سے پہلے میری ایڈمیشن ہوئی، جیسے ہی میرا جو تھا وہ فرسٹ کلاس میں گریجویشن تھی، تو میری جو سلیکشن ہوئی تھی وہ BCS ڈپارٹمنٹ میں ہوئی تھی. مگر مجھے جو ہے وہ میتھمیٹکس سے تھوڑا خوف آتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے نا سوئچ کر کے ماس کمیونیکیشن میں گئی. ایون دو اس ٹائم پہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ماس کمیونیکیشن ہے کیا. تو میں نے سوچا کہ میں یہ چیز ایک نئی چیز ہے، اس کو میں پڑھوں گی. جیسے ہی گئی تو مجھے بڑا اچھا لگا. اور سب سے پہلے جو میری ملاقات ہوئی وہ جرنلسٹ سر سہیل سانگھی سے ہوئی. وہ ہمیں اس ٹائم پہ میگزین پروڈکشن کی کلاس پڑھاتے تھے، اور وہ میرا فرسٹ دن تھا. اور سر نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا، اور پھر مجھے ٹیچر سے بڑا انسپائریشن ملی کہ بھائی کچھ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ میری 3rd پوزیشن آئی کلاس میں، فرسٹ کلاس میں نے پاس کی. اس کے بعد 2011 میں جب ہیوی فلڈ آیا تو میں نے جو ہے وہ سکھر پہ CRSS کا ایک ادارہ ہے اسلام آباد کا، سینٹر فار ریسرچ سیکورٹی اسٹڈیز، جو کولابریشن تھی BBC سے اور انٹر نیوز کے ساتھ. تو ہم وہاں پہ رپورٹنگ کرتے تھے. ایز اے رپورٹر میں وہیں پہ کام کرتی تھی. سر سہیل میمن جو ہے وہ ہمارے باس ہوتے تھے، تو بہت گائیڈ کرتے تھے. اس وقت ہم سارا جو ہے وہ ریسرچ کرتے تھے، رپورٹنگ کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے ایڈیٹنگ کرتے تھے. اور وہ جو ہے فل فارم میں جب پروڈکشن تیار ہو کے جاتی تھی تو وہ ہماری سٹوریز جو ہے وہ BBC پہ چلتی تھی. اس دوران ہم نے جو ہے نا سکھر سے لے کے گھوٹکی سے لے کے تھر تک گئے، اور بہت سارے لوگوں کی کنڈیشنز دیکھی. بہت ساری سٹوریز جو ہے میں نے کور کی، جس میں ایز اے فیمیل جرنلسٹ کے طور پہ. اور مجھے فخر تھا اس ٹائم پہ کہ فیمیلز اس فیلڈ میں بہت کم آتی ہیں، اسپیشلی جرنلزم میں. اور میرے گھر سے بہت سپورٹ تھی. ایون میری ماں نے اور میری بڑی سسٹر نے بہت سپورٹ کیا کہ فیمیلز کیا کچھ نہیں کر سکتی، فیمیل سب کچھ کر سکتی ہیں، بس باہمت اور باکردار ہونی چاہیے. پھر جو ہے اس کے بعد میں نے 1 سال پورا رپورٹنگ کی. الحمدللہ وہ بہت اچھا ٹائم گزرا، اور میں نے بہت کچھ سیکھا اس سے. 2012 میں میری شادی ہو گئی بدین میں عاشق انصاری کے ساتھ. تو اس دوران میری بدنصیبی یہ تھی کہ 1 سال میں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ کے دوران جو ہے وہ میں سائیکولوجیکلی ٹراما میں چلی گئی 5-6 سال، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میری زندگی کے ساتھ. اور اس وقت میرا ایک بیٹا بھی تھا، حسن
جو تھا. میرے ہسبینڈ کا فرینڈ ہوتا تھا حسن درس، جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا، تو وہ اس نے اپنے دوست کا انعام رکھا تھا میرے بیٹے پہ، حسن. تو مجھے اگر موٹیویشن ملتی تھی تو وہ اپنے گھر سے ملتی تھی کہ ٹائم ضائع نہیں کرو، زندگی خوبصورت ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے، زندگی رکتی نہیں ہے. مگر کچھ سائیکولوجیکل ایشوز تھے، ڈیفینیٹلی اتنا بڑا لاس تھا، تو وہ ساری چیزیں مجھ سے بیئر نہیں ہو رہی تھیں. پھر میری بڑی سسٹر نے کہا کہ تم آگے پڑھو اور جو ہے وہ آگے بڑھو، کچھ بنو. اور مجھے بھی ہوتا تھا کہ میرا بچہ ہے، اس کا فیوچر ہے، تو اس وجہ سے میں نے زیبس میں ایڈمیشن لیا. زیبس میں الحمدللہ 2 ایئرس کا میں نے 2 ایئرس میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کی. اور جیسے ہی کمپلیٹ کی تو مجھے شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی نواب شاہ میں ایز اے کانٹریکٹ پہ لیکچرشپ ملی. اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ ایک چیز جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دکھ والے پیریڈ سے اگر پروسیس سے گزری، تو اس کنڈیشن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نکالا بھی. اور کیسے نکالا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بھی ہوتی ہیں، کرم ہوتا ہے، کرم نوازی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ بندے کی اپنی ہمت بھی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. اور یہ صرف نہیں ہے کہ میں اپنی خود ہوں، مجھے خود اندر سے آوازیں آتی تھی کہ زندگی انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے اور اسی زندگی میں کچھ کرنا ہے اور باہمت زندگی گزارنی ہے، کسی کا محتاج نہیں بننا. اور پھر اسی موٹیویشن کی وجہ سے، میرے بیٹے کی موٹیویشن کی وجہ سے، اپنی فیملی کی موٹیویشن کی وجہ سے اور فل سپورٹ کی وجہ سے الحمدللہ آج میں یہیں پہ ہوں. اور میں شکر گزار ہوں اپنے وی سی صاحب کی، جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور سارے سسٹم نے سپورٹ کیا، میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز نے سپورٹ کیا. اور میں بہت تھینکفل ہوں سبو والوں کی. آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ جین زی ہیں، اور وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ تر جو یوز کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی یوز کرتے ہیں، جیسے کہ ٹک ٹاک. آج کل بہت سارے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، بچل ہے اور سنبل والے ہیں، وہ ایک انفلوئنسر کے طور پہ جو ہے وہ ریز ہوئے ہیں، وہ بھی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ہی پارٹ ہیں. ناٹ اونلی دس، اور دوسرے بھی بچے جو ہے زینب والے ہیں، وہ بھی کنٹینٹ بنا رہے ہیں. اور آج کل جو ہے آئی تھنک فیوچر یہی ہے کہ بچے جو ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکل سیکھیں. یہ کمپیوٹر کے اسکلس آنے چاہیے، اور نیو جو چیزیں آ رہی ہیں، انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، اے آئی یا دوسری چیزیں، ان اسکلس کو جو ہے بچوں کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے وہ سیکھے، تاکہ ایک با ہنر اور با مقصد زندگی اپنی گزاریں، کیونکہ خالی ڈگریز پہ ڈپینڈ نہ کریں. آج کل جو ہے نا بڑا کمپٹیشن ہے مارکیٹ میں، جب بچے ڈگریز لے کے باہر جاتے ہیں اور جن کے پاس اسکلس نہیں ہوتے تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی میڈیا میں اسٹوڈنٹس آئیں، چاہے میڈیا کے ہوں یا میڈیا کے نہیں ہوں، تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے سائڈ میں جو ہے نا اپنے اسکلس کو انہانس کریں، اسکلس سیکھیں، تاکہ ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں.